السلام علیکم۔ سونے میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کیونکہ سونے کی قیمتیں جو ہے کافی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ سوال جو پوچھنے والے لوگ ہیں اس کو میں 3 حصوں میں پہلے ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد باری باری ایک ایک کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور اتنے پیسے ایکسٹرا پڑے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کیش کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں رکھیں گے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ کرنسی تو ڈی ویلیو ہونے کے چانس ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اسے سونے میں انویسٹ کیا جائے۔ پہلا سوال تو ان لوگوں کی طرف سے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ سونے پہ کچھ پیسے اپنے لے کے، کیش لے کے، سونے کے جو قیمت کا اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے اس کے اندر فٹ ہو کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جس طرح باقی سارے کاروبار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب سونے کی قیمت بڑی ہوئی ہے اس وقت ہم سیل کر دیں، جیسے ہی کم ہو دوبارہ خرید لیں، پھر بڑے دوبارہ سیل کر دیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو سوال آتے ہیں وہ کاروباری شکل کے لیے آتے ہیں کہ سونے کے اتار چڑھاؤ کو کیا ہم ایک کاروبار بنا سکتے ہیں۔ تیسرا جو سوال ہے وہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس لوگوں کا ہے، جن کے پاس پورے مہینے کے بعد جو سیونگ ہوتی ہے وہ کچھ ہزاروں میں ہوتی ہے، اور ان کے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کیش کی شکل میں رکھیں تو جو عام ضروریات نکلتی ہیں گھر کی، وہ اس میں وہ سیونگ واپس نکل جاتی ہے، وہ اس کو سیو ہی نہیں کر پاتے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا کنسائز سونے کی شکل میں رکھیں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم باری باری ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آخری بات کی، ایسے لوگ جن کی جو انکم ہے اور جو اخراجات ہیں وہ تقریباً برابر ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کچھ ہزار روپے کی سیونگ ہوتی ہے مہینے کے آخر میں، تو وہ جیسے کیش کی شکل میں رکھتے ہیں تو کوئی مہمان آ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ چلو خرچ لیتے ہیں، اور اس وجہ سے سیونگ ہو ہی نہیں پاتی ان لوگوں کی۔ تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ جتنی بھی سیونگ ہو، 2000، 3000، 4000، 10,000، 20,000، جتنی بھی سیونگ ہو، اس کا مہینے کے آخر میں جا کے را شکل کا جو گولڈ ہوتا ہے، جو بالکل خام گولڈ ہوتا ہے، کسی انگوٹھی کی شکل میں نہیں، کسی جو زیورات ہیں ان کی شکل میں نہیں، جو بالکل خام مال ہوتا ہے گولڈ کا، اس کو اپنی کرنسی میں اس میں بدلوا کے رکھ لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سونا گھر پہ پڑا ہوگا وہ جب بھی ضرورت پڑے وہ ایک دن کے فرق سے، یعنی کہ اگر آپ کو رات کو ضرورت پڑی ہے تو آپ صبح مارکیٹ جا کے اس کو واپس کرنسی میں بدلوا سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ کی جو چھوٹی موٹی ضروریات ہوتی ہیں، اگر آپ نے فرض کریں 10,000 کا چھوٹا سا پیس گولڈ کا لے کے رکھا ہے، تو اگر آپ کو 1,000 کی ضرورت پڑی ہے تو آپ اس ضرورت کو نگیٹ کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کے لیے ہم سونے کو جو ہے بریک کریں واپس کرنسی میں، تو آپ ضرورت کو ایڈجسٹ کرنا سیکھتے ہیں اور آپ کی سیونگ اس طرح سے انکریز ہوتی رہتی ہے۔ اس پہ وہ والا ایفیکٹ کہ سونے کی قیمت بڑھ جائے نہ بڑھ جائے، اس ایفیکٹ کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہی بہت بڑا ایفیکٹ ہے کہ آپ کی سیونگ ہو رہی ہے۔ یہ ایفیکٹ بذات خود آپ کو فائدہ دے دیتا ہے۔ سونے کی قیمت نہ بھی بڑھے یا تھوڑی بہت کم بھی ہو جائے تو کم ہونے سے بھی آپ کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ کرنسی کی شکل میں رکھتے ہیں تو اتنے ہزار تو ویسے ہی آپ سے خرچے جاتے ہیں اور آپ سیو ہی نہیں کر پاتے۔ تو دوسرے نمبر پہ اب ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کرنسی پڑی ہوتی ہے، کچھ کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کرنسی کی شکل میں نہ رکھیں، اس کو بہت سارے لوگ لینڈ کی شکل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، خریداری کر لیتے ہیں اس کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی، تو مہنگائی کے جو اثرات آتے ہیں کرنسی کے اوپر وہ لینڈ کی شکل میں اس کی گروتھ کے اندر ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس میں سے کچھ حصہ وہ گولڈ کی شکل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے اس وقت یہ گولڈ فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ اس کو لانگ ٹرم پرچیز کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ میں نے 20 لاکھ کا گولڈ لیا ہے اور میں سوچوں کہ 1 سال بعد میں اس کو واپس کیش میں کنورٹ کر لوں گا، اس طرح سے تو فائدہ نہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب وہ گولڈ لیں اور سوچیں کہ یہ اب ہم نے 10 سال کے لیے چھوڑ دیے، اور 10 سال میں جو بھی گولڈ کے اوپر ایفیکٹ آنے ہوتے ہیں اوپر نیچے جانے کے، وہ آنے کے بعد وہ 10 سال کا عرصہ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد اس کو کیش میں کنورٹ کر لیں اپنی ضرورت کے مطابق جیسے بھی ہے۔ خاص طور پہ جو پوری دنیا میں جو بڑا انویسٹر سونے کا استعمال کرتے ہیں وہ اسی کام کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ سونا جو ہے وہ اس لحاظ سے اچھا سمجھا جاتا ہے بڑے انویسٹر کی نظر میں کہ جب بھی کوئی دنیا میں مسائل آتے ہیں بڑے بڑے اور مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی ہیں تو بڑا انویسٹر جو گولڈ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ گولڈ جو ہے وہ ایک آپ واپس سیل کر کے فوری طور پہ کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جب بھی بعد میں ضرورت ہو۔ لینڈ ایسی نہیں ہوتی، لینڈ کو سیل پہ لگائیں تو
کافی عرصہ تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو گولڈ اس لحاظ سے کافی زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں اپنا انویسٹمنٹ کا ایک حصہ گولڈ کے اندر انویسٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد تیسرے والے لوگ جو اس کو کاروبار کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہیں، وہ اور کاروبار بھی سوچتے ہیں کہ ہم دکان ڈال لیں، وہ کچھ فرینچائز لے لیں. تو اسی طرح سے وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ سونے کا کام کر لیں اور سونے کے اتار چڑھاؤ میں جو ہے ہم اس کی خریداری کر کے پیسے کما لیں. میری نظر میں یہ جو چیز ہے یہ اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سونے کے اتار چڑھاؤ میں اتنی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ کاروبار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی ہی انویسٹمنٹ کسی اور کاروبار کے پروفٹ میں دیکھیں تو وہ اس کے پروفٹ سے کئی گنا زیادہ مارجن رکھتا ہے. اس میں آپ کی اپنی محنت بھی شامل ہوتی ہے. سونے کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس میں آپ کی کوئی محنت شامل نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا کروں اگر سونا گر رہا ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسا اپنی محنت میں کہ واپس وہ سٹیبل ہو گئی. جبکہ آپ نے اگر دکان ڈالی ہوئی ہے اور آپ کا پروفٹ کم ہو رہا ہے تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کیا کروں کہ واپس میرے پروفٹ جو ہیں وہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں. تو اس لیے آپ کے عام کاروبار کے پروفٹ آپ کی محنت اور عقل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سونے کے پروفٹ میں آپ کوئی حصے دار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ان کو انالائز کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے عام بندے کے لیے، پریڈکٹ کرنا کہ یہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا. تو اس لیے کاروباری لحاظ سے یہ بہتر چیز نہیں ہے. اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے بولین کے جو کاروبار ہوتے ہیں. لیکن میں نے جتنے لوگوں کو یہ کاروبار کرتے دیکھے وہ عام طور پہ ویسے ہی ذہنی ایک تلخی کا شکار ہوتے ہیں جس طرح سٹاک مارکیٹ والے ہوتے ہیں. ان کو رات کو 3 بجے بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ اس وقت دیکھ لیں کہ سونے کا ریٹ اوپر تو نہیں ہو گیا، اور اگر ہو گیا تو رات کو 3 بجے فون کر کے ہم سیل کر دیں اور صبح کو پھر سے پرچیز کر لیں گے. تو اس قسم کے کاروبار جس طرح سٹاک ہو گیا، گولڈ ہو گیا، جس میں آپ کی محنت نہیں ہوتی، آپ نے صرف ایک گراف کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو آپ دن رات شام اپنی فیملی لائف سب کچھ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں ایک قسم کا جس طرح جوئے جیسا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بس اس وقت جیت جائیں، تھوڑا سا پیسہ جیت جائیں، وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی محنت تو اس میں شامل ہوتی نہیں، ایک تکا شامل ہوتا ہے کہ بس تکا لگ گیا. تو میری نظر میں یہ بہتر نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بہت دوسرے کاروبار کریں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایک اور سوال جس کو ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ آج کل جو سونا ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، تو کیا آج کل ہمیں اس میں کسی بھی طرح سے انویسٹ کرنا چاہیے؟ اگر ایک بڑا انویسٹر ہے وہ اپنی سیونگ کو الگ کرنا چاہتا ہے 10 سال کے لیے، تو کیا آج کل بائی کرنا چاہیے؟ یا چھوٹے جو سیونگ والے ہیں 10-5 ہزار سیونگ والے، کیا وہ آج کل سونا لینا شروع کریں اور پھر اس کو رکھنا شروع کریں سیونگ کے لیے؟ تو اگر ہمیں سونے کی قیمتوں کا اندازہ کرنا ہے، میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن سب سے اچھی پریڈکشن آپ تھوڑی بہت اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ فیوچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ تاریخ کو دیکھیں. تو اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ سونے کا جو پچھلے 100 سال کے ریٹ ہیں وہ کس کس وجہ سے اوپر نیچے گئے ہیں، جس کی بیس پہ ہم تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2020 کے جو حالات ہیں، جو کافی عجیب سے حالات جا رہے ہیں، بہت بڑے ریسیشنز ہیں مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے سونے کی قیمتیں کہاں تک جا سکتی ہیں اور کب تک وہاں پہ سٹیبل ہو کے واپس گرنا شروع کریں گی. بہت شکریہ.